اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لشفاعت امہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بسم اللہ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگنا اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کی شفاعت کے لیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت مانگنا اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی شفاعت کے لیے جی ابو حنیفہ عن القمر بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنازۃ فاتا قبر امہ فجاء وهو يبكي اشد البكاء حتى كادت نفسه ان يخرج من بين جنبيه قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يبكيك قال استأذنت ربی فی زیارت قبر ام محمد فاذن لی واستأذنته فی الشفاعة فابى علی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ روایت کی گئی ہے جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نکلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی معیت میں ایک جنازہ میں پس سرکار تشریف لائے اس جنازے کو دفن کے بعد اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کی قبر پر یہ قبر مدینہ شریف سے جو مشہور ہے وہ کافی دور ہے ابوا کے مقام پر تو وہاں ہم سرکار کے ساتھ نکلے کو وہاں گاؤں ہے کوئی جنگ شنگ یا ویسے کوئی دوران سفر کوئی ایسا مسئلہ بنا ہو کہ کوئی بندہ فوت ہوا ہو تو جنازہ پڑا ہو تو ایسا ہے یہ مدینہ شریف سے نہیں کیونکہ وہاں تو کافی لمبا سفر ہے بات سمجھیے اٹھ کوڑے تو جائیے تو کم از کم 2 دن لگ دینے جی گڈی تو لگ دینے 2-2.5 گھنٹے تو وہ چنگا بڑا سفر ہے جی تو یہ کوئی دوران سفر کوئی واقعہ پیش آیا نا کہ وہاں کوئی صحابی فوت ہوئے تو اس کا جنازہ وہاں پڑا دفنایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ طیبہ کی قبر مبارک پر تشریف لائے بات سمجھیے تو فجاء پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے اشد بکا حتیٰ کہ یعنی صحابہ پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت سے رونے سے جو سمجھا وہ بیان کر رہے ہیں حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ کی جان مبارک نکل جائے آپ کے دونوں پہلوؤں سے کے درمیان سے یعنی اتنا شدید سرکار روئے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر پر قالا جناب بریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے رلایا ہے آپ کو رونے کا سبب کیا ہے فرمایا کہ اجازت مانگی میں نے اپنے رب سے ام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مجھے اور اجازت مانگی میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت میں تو اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا مجھ پر بین استور نہیں پڑھنا جی روایت کی گئی ہے جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نکلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنازہ میں پس آئے سرکار اپنی والدہ کی قبر پر پس آئے سرکار حالانکہ سرکار رو رہے تھے بڑی شدت سے حتیٰ کہ قریب تھی کہ سرکار کی جان مبارک نکل جاتی سرکار کے جنبین کے درمیان سے جی آپ فرماتے ہیں عرض کی ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ یہ اصل شدت بکا کو بیان کی ہے شدت بکا کو جی
کس چیز نے رلایا ہے آپ کو؟ فرمایا اجازت مانگی میں نے اپنے رب سے محمد کی قبر کی زیارت میں صلی اللہ بس سرکار نے مجھے اجازت دے دی، اللہ نے مجھے اجازت دے دی، اور اجازت مانگی میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت میں تو بس انکار کر دیا اللہ نے مجھ پر۔ اگلی روایت پڑھنا پھر شرح پڑھ دیں۔ روایت قال استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فی زیارت قبر امہ فاذن لہ فانطلق معه المسلمون حتى انتهوا الى قریب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبي فمكث طويلا ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا انه لا يسكن فاقبل وهو يبكي فقال له عمر رضی اللہ عنہ ما بكاك یا نبی اللہ بأبی انت وأمی قال استأذنت ربی فی زیارت قبر امی فاذن لی واستأذنته فی شفاعتی فابا فبقیت رحمت اللہ وبقى المسلمون رحمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں جناب بریدہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی سے اپنے والدہ طیبہ طاہرہ کی قبر کی زیارت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی، آپ تشریف لے گئے اور چلے آپ کے ساتھ مسلمون بھی، حتیٰ کہ جب پہنچے قریب قبر سے تو پس رک گئے مسلمان پیچھے جی، اور تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ ٹھہرے طویلاً کافی دیر قبر مبارک کے پاس، ثم اشتدا پھر سخت ہو گئی آپ کی بکا، حتیٰ کہ ہم نے ظن کیا اس بات کا کہ سرکار بکا سے شاید نہ رکیں جی، بھی اتنا لمبا۔ پس توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے الینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ پس عرض کی آپ کی بارگاہ میں جناب عمر نے، کس چیز نے رلایا آپ کو یا نبی اللہ؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا اجازت مانگی میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت میں، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، اور اجازت طلب کی میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت میں، تو اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا، پس رویا میں والدہ کے لیے رحمت اور شفقت کی وجہ سے والدہ کے لیے، اور رو پڑے سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے جی۔ روایت میں جناب بریدہ سے آپ فرماتے ہیں اجازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت میں، بس اللہ نے اجازت دے دی سرکار کو، بس چلے سرکار اور چلے سرکار کے ساتھ مسلمان، حتیٰ کہ پہنچے قبر کے قریب، پر ٹھہر کے پیچھے مسلمان اور آگے تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پس ٹھہرے لمبی کافی دیر، پھر سخت ہو گیا سرکار کا بکا، حتیٰ کہ ہم نے ظن کیا کہ سرکار نہیں رکیں گے بکا سے، بس سرکار نے توجہ فرمائی ہماری طرف، حالانکہ سرکار رو رہے تھے، بس عرض کی سرکار کو حضرت عمر نے، کس چیز نے رلایا آپ کو اے اللہ کے نبی؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ فرمایا اجازت مانگی میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت میں، پس اللہ نے مجھے اجازت دے دی، اور اجازت مانگی میں نے رب سے والدہ کی شفاعت میں، پس اللہ نے انکار کر دیا، پس رویا میں رحمت اور شفقت کرتے ہوئے والدہ کے لیے، اور رو پڑے سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی وجہ سے۔ اور پچھلی حدیث صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر۔ اور روایت کیا امام نے بھی جناب علقمہ سے، جناب سلیمان نبی ہے بریدہ رفع کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے منع کیا تھا تم کو قبروں کی زیارت سے،
پس تحقیق اجازت دی گئی ہے محمد صلی اللہ، سرکار نے اپنا نام لیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدہ کے قبر، اپنے والد صاحب کی قبر کی، یہاں بھی یہ لفظ ہے، اپنے والد صاحب کی قبر کی زیارت میں، تو پس تم بھی زیارت کرو قبروں کی، بھی اب بھی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ اور ولا تقولوا ہجرن، اور نہ کہنا ہجر، یعنی کوئی ایسا کلمہ نہ بولنا جو شریعت کے خلاف ہو۔ جی قضا رواہ الحسن بن زیاد عن الامام واخرجہ ابن حبان فی صحیحہ قضا ورواہ المحاملی عن مسلم ابن جنادہ و مسلم عن محمد ابن المثنى و محمد بن عبداللہ بن نمیر و ابو بکر ابن ابی شیبہ و النسائی عن محمد ابن آدم و ابو عوانہ عن علی ابن حرب۔ جی تے کیا سا تتہم ام محمد ہیں، ہاں استغفر اللہ، ستاتہم، ان 6 نے روایت کیا محمد ابن فضیل کہ حدثنا درار ابن مرہ شیبانی محارب ابن دثار عن ابن بریدہ نبی رفاع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا تھا میں نے تم کو زیارت القبور سے، پس اب زیارت کرو قبروں کی۔ واخرج الحاکم عن انس وزاد فإنہا تذکرکم الموتى، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت یاد دلائے گی تم کو موت کی۔ واخرج طبرانی رضی اللہ عنہ، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا عِبْرَةٌ، کیونکہ تمہارے لیے قبروں کی زیارت میں عبرت ہوگی۔ ابو حنیفہ عن علقمہ اخرجہ مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلفظ، وہاں یہ لفظ ہے استأذنت ربی، اجازت مانگی میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ کہ زیارت کروں میں اپنے والدہ صاحبہ کی قبر کی، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے، لہٰذا تم بھی اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت یاد دلائے گی تم کو موت۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الشَّفَاعَةِ فَأَبَىٰ عَلَيَّ، رواہ ابو داود وابن ماجہ عن ابی ہریرہ والترمذی من طریق سفیان عن علقمہ بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ مرفوعاً، یہ ترمذی شریف میں، اور فرمایا کہ باب میں حدیث، یہ حدیث روایت ہے عن ابی سعید وابن مسعود وانس وابی ہریرہ و ام سلمہ، پھر حسن و صحح حدیث بریدہ ثم علم۔ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے والد گرامی فوت ہو گئے۔ جانے والد گرامی جناب عبداللہ، جی وہ مدینہ شریف آئے ہوئے تھے، ادھر پر آپ کو دفنایا گیا۔ جی مشہور اس طرح ہے کہ جب مسجد نبی نئی بنی ہے نا، آپ کی قبر کھلی تھی، آپ کا جسد انور بالکل ٹھیک تھا، پھر باہر دفنایا گیا۔ جو لوگ وہاں تھے یہ بات بتاتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اب جو بنی ہے شاہ فہد کے زمانے میں، یہ مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر ہے، اس طرح بھی بات۔ اور آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8-9 سال تھی جب ام ایمن کے ساتھ آپ مدینہ شریف آئی ہیں، تو واپسی پر مقام ابوا پر وصال ہو گیا والدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کے بعد۔ کتنے کے بعد؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں، پھر یہ مسئلہ سمجھیں۔ جی یہ بندہ کافر ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلے ہوتے ہیں جب نبی نبوت کا اعلان کریں یا
سابقہ نبیوں کو نبوت ملے، وہ ان کو پیغام پہنچائیں، نہ مانے، پھر اس پر کفر کا فتویٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھیے، پھر اس پر کفر کا فتویٰ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر اب یہ سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 باری پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ جی، ثم علم، پھر جان اس بات کو کہ یہ حدیث اور اس حدیث کے امثال ان سے کہ جو وارد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ طیبہ کے حق میں اور آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سلام اللہ علیہما کے حق میں ان سے کہ دلیل پکڑی گئی ہے ان حدیثوں کے ساتھ آپ کے والدین کے وصال پر علی غیر الاسلام۔ تو اجے اسلام تو شروع نہیں ہویا، اجے کہ ہو گئے نہیں ہویا۔ وہ زمانہ فطرت کا ہے۔ کیا ہے؟ فطرت کے زمانے میں ثابت کرنا ہوگا کہ جناب عبداللہ تے جناب سیدہ آمنہ نے وصال تک کسی بت کو سجدہ کیا ہے، کوئی اللہ کے خلاف بات کی ہے، یہ ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے تو زمانہ فطرت میں جو لوگ جاتے ہیں جنہوں نے بت کو سجدے نہیں کیے، کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو ان کا حکم اور ہے۔ یہ فطرت والے جو لوگ ہیں ان کا حکم اور ہوتا ہے، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ جی بات سمجھیے، وہ جو بت خانے بنے تھے وہاں جناب عبد المطلب بھی سجدے نہیں کرتے تھے اور جناب عبداللہ بھی سجدے نہیں کرتے تھے۔ یہ سرکار کا جو خاندان ہے یہ نہیں ہے جی، باقی تھے سارے۔ اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ یہ سرکار نے رکھا ہے، جناب عبد المطلب نے رکھا ہے جی۔ تو ظاہر دین ابراہیمی کچھ نہ کچھ تو تھا ہی، نرا تو ختم نہیں سی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اختلاف کیا علماء نے دونوں کے حق میں، دھیان کریں جب، پس گئے ہیں متقدمون ان حدیثوں کے ظواہر کی طرف، اس کے ظواہر کی طرف کہ عطا کیا اس کو احادیث نے، یعنی کفر بظاہر بھی پہلے جو ہیں، اور ثابت کیا ہے متاخرون نے کہ سرکار کے والدین کریمین نہیں ہیں مخلد فی النار جی۔ اور اصرار کیا انہوں نے اس پر اور مبالغہ کیا انہوں نے اس میں، اور تصنیف کیے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں رسائل مستقلہ، اور لائے ہیں اس مسئلے پر دلائل اخبار سے اور آثار سے۔ کون؟ اور نہیں راضی ہوئے اس بات کے ساتھ ملا علی قاری، حتیٰ کہ انہوں نے تنبیہ چھنگی ہے کفر ثابت کرنے کے لیے، شمر الذیل، اور تصنیف کیا اس میں رسالہ مستقلہ اسرار پر جی۔ اور وہ ان سے ہیں کہ نہیں مناسب ان کے لیے اخیار کے نزدیک۔ اس زمانے دے میں تو بعد والے میں آخیا ملا علی قاری صاحب تساں کی کیتا ہے، تساں یہ نہیں سی ہونا چاہیے تاڈے کولوں جی۔ اچھا جی، کیسے ایسی بات لکھی جائے، حالانکہ یہ بھئی آرام نال سمجھ سنو، سمجھ کے دھیان نال پلا ہوئے، پچھلا جو کچھ سنیا انہوں کٹ کے تو اتوں ہن بھی پہلی باری پہ سمجھ دے ہیں۔
تہاڈی مہربانی۔ اور یہ کیسے یہ بات کی جائے، حالانکہ یہ مقام ادب ہے ان کے نزدیک جو لینے والے ہیں احتیاط کو اور جو جاری ہیں مسلک الاعتبار پر۔ جی بھی وہ ان کو یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ لفظ منہ سے بولا جائے۔ ایک گل اور تحقیق منع کیا ہے متاخرون نے اطلاق کرنا کفر کا ان پر، یہ لفظ نہ بولا جائے، منع کیا۔ اور یہ جو متاخرون ہیں ان کے لیے آپ کے والدین کی عدم تعذیب کے ثابت کرنے میں 3 مسلک ہے۔ کیا ہیں؟ 3 مسلک۔ ان پر کوئی عذاب نہیں ہے، بخشے ہوئے ہیں۔ دھیان کریں جی۔ نمبر 1 مسلک الاحیاء، اگر روایتیں آ رہی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کی دعا سے آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ امتی بنے، پھر فوت ہوئے، قبروں میں چلے گئے۔ یہ ایک مسلک ہے، مسلک الاحیاء۔ اور یہ مسلک ضعیف ہے، خیر وغیرہ ہے۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے تصحیح کی ہے حدیث کی، وہ کہتے ہیں یہ مسلک ضعیف نہیں، یہ جو حدیثیں ہیں یہ صحیح ہیں۔ پس یہ کام مخصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اگر ان کے والدین پہلے چلے گئے تو زندہ کر کے ایسا کیا ہو، تو یہ صرف سرکار کے ساتھ۔ اور وَمِن جملات خصوصیات ہی خاصہ بھی، مخصوص ہے نصوص سے جو دلالت کرتی ہیں کہ علی عدم نفع ایمان البعث، جی کہ بعث بھی تو یاس بھی، لیکن بھی وہ بعث مشکل کے ایمان کے عدم نفع پر یہ ان سے مخصوص ہیں، کیونکہ وہ تو تم دسا کہ ذہن چ رکھو نا کہ جب اسلام شروع نہیں ہوا، جدوں کی ہو گیا وصال ہو گیا ہے جی نہیں بھئی جناب ابو طالب دے بارے میں تاں اختلاف ہے نا، بھئی اسلام شروع ہونے تو بعد فوت ہوئے نے، تے کلمہ پڑھیا ہے کہ نہیں، یہ سارے کام تو بعد ہی شروع ہونے نے نا، تے جدوں اجے اسلام شروع نہیں ہویا تے یہ تو گل کہی نہیں نہ جا سکتی بھی کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، میں تمہیں بار بار سمجھا رہا گل۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ولا ضیر فی، اور نہیں کوئی نقصان اس میں بات تسلیم کرنے اس بات کے کہ آپ کے لیے خصوصیات ہیں جو نہیں ہیں آپ کے غیر کے لیے، جو مستثنیٰ ہیں نصوص کے عمومات سے۔ باقی 4 تو سونے واسطے، 4 تو زیادہ دی بھی شادی دی اجازت ہے، اور کتنی خصوصیات ہیں جی۔ اچھا جی، دوسرا مسلک ہے وہ مسلک ہے عدم تعذیب زمان الفترات، جب کہ وہ ہوں، یعنی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، ایک اللہ کو مانے، تو یہ دوسرا مسلک ہے۔ سنیں جی ایشا بس ہے، تو ان پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور یہ کہ فائدہ یہ کہ کافر غیر معاند نہیں عذاب دیا جائے گا، اور یہ کہ عذاب اس پر ہے جس نے تکذیب کی ہے اور اسلام سے پیٹھ پھیری ہے، ان پر ہے۔ تیسرا مسلک کہ ہونا آپ کے والدین کریمین کا ملت قدیمہ حنیفیہ ابراہیمیہ پر، تو یہ 3 طرح کے مسلک ہیں جی۔ اور فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فی شرح صفر السعادہ میں کہ بے شک علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کریمین کو زندہ کیا تو وہ دونوں ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا دونوں کو۔ اور بعض علماء نے تصحیح کی ہے حدیث ہوئے حدیث کی جی، اور کہا ہے کہ قصہ زیارت کا جی
اور منع کا استغفار سے، یہ تھا پہلے سے، زندہ کر کے کلمہ پڑھانا یہ بعد کی بات ہے، تو یہ واقعہ یہ پہلے کا ہے۔ اور تحقیق منع کیا ہے، یہ شیخ صاحب کی عبارت چل رہی شرح صفر السعادہ کی، اور تحقیق منع کیا ہے متاخرون نے اس باب میں اطلاق کرنا کفر کا آپ کے والدین پر، بلکہ علی جمیع آبائہ لا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب پر، کسی پر بھی نہیں جی۔ اسی وجہ سے بھی آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد نے نا، وہ جڑے بت پرست وہ چاچا ہے جڑا بڑا کے بیچتا ہے، والد نہیں۔ اچھا جی، اور اشیاء علماءات میں وہ کہ ترجمہ اس کا یہ کہ وہ جو ذکر کیا گیا حدیث میں اور اس کے امثال میں یہ طریقہ ہے کس کا، پچھلا۔ وقال بعضهم نازل فی هذا الباب، بعض آنکھیں بھی یہ آیت نازل اسی بارے میں ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اور دوسرا قول یہ قراءۃ المعلوم پر کہ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اگر یہ قراءت ہو تو بے پیارے آپ نہ سوال کریں اصحاب جحیم کے بارے میں، تو دوسرا ہے ولا تسألوا جو قراءت متواتر ہے کہ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جو جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہیں، سمجھے ہو۔ اچھا جی، ایک گل آگے، بہرحال جی، تو انہوں تو او دوجا فبقت رحمت اللہ او بین ہو ہے پہ، بعض نے کہا نازل ہوا ہے اس بارے میں ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ آیت پڑھی سے یاد ہونا تنوں، بعض نے کہا یہ نازل ہوئی ہے جناب ابو طالب کے بارے میں، بعض نے کہا نہیں ان کے علاوہ ان کے غیر میں جی، دھیان کرے جو وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ، پس تحقیق ثابت کیا انہوں نے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا، بلکہ آپ کے جمیع آبا اور آپ کی جمیع امہات کا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تک جی، اور ان کے لیے اس بات میں 3 طریقے ہیں، کتنے؟ بہرحال یہ کہ انہما یا یہ کہ آپ کے والدین کریمین دینے، یا یہ کہ وہ دونوں نہیں پہنچی ان کو دعوت اور فوت ہوئے ہیں وہ اعلان نبوت کے زمانے سے پہلے فوت ہوئے، اور یا یہ کہ وہ دونوں والدین اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اور آپ کی دعا مبارک کے ساتھ، تو بس وہ دونوں ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی۔ اور حدیث اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کی ان دونوں کو راویوں کی وجہ سے نا، اگرچہ ضعیف ہے فی ذاتی، پس تحقیق تصحیح کیا علماء نے اس حدیث کی اور حسن کا اس کو تعدد طرق کی وجہ سے، جنہ اس حدیث نے صحیح آکھیا میں انہاں نال وَهَذَا الْعِلْمُ، یہ علم گویا کہ بے آپ کے والدین کا کیا مقام ہے، یہ علم گویا کہ تھا پوشیدہ مخفی متقدمین پر، کشف کیا اس علم کا اور کھولا اس کو اللہ تعالیٰ نے، تے واللہ یختص برحمتہ من یشاء بما یشاء من فضلہ، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہیں رسائل اور ثابت کیا اس کو اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ، اور جواب دیا ہے مخالفین کے انتہا، آگے سمجھی۔ و بالجملہ مولانا اسمبلی صاحبان نے خلاصہ کلام نئی اکالس باب میں
للمحتاط متسنن کے لیے جو شریعت پر چلنے والا بندہ ہے اس کے لیے اس سے تو نیچے نہیں جانا چاہیے یہ کہ روکے بند کرے اپنی زبان کو اور نہ ملوث کرے اس شے کے ساتھ جو نہیں لائق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے، اور لحاظ کرے آپ کے دعب کا، شان کا، اور حفاظت کرے آپ کے آداب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومع ذالک، اور باوجود اس بات کے نہیں ہے یہ مسئلہ، آخری گل بھی یہ جو مسئلہ ہے یہ مطلب سمجھو نا بھی پرانے بزرگ بھی یہ گل ہاتھ بن منت کر دے رہے، اور باوجود اس کے نہیں ہے یہ مسئلہ ان مسئلوں سے کہ سوال کیا جائے گا ان مسئلوں سے قبر میں اور محشر میں اور موقف میں۔ جی بھئی کو بندہ پوچھے جی میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین جنتی نے کی نے کیڑے اعتبار نال 3 قول نے علماء دے بھی یا فطرت نے یا دین ابراہیمی تے یا زندہ ہو کے کلمہ پڑھ جیڑی بھی صورت ہے بھی میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین جنتی نے، گل ختم۔ ان گل کافی نہیں ہوں ساری پریشانی مولوی جی کیوں کھڑی ہے کہ او مسئلے جنہ دا کوئی ساڈے کولوں مرنے تو بعد سوال نہیں، ایک نے کم چاہ دیتا دوجے بھی کم چاہ دیتا تو کدھر دا کدھر گل پہنچ گئی۔ تو جے مہربانی کر کے جڑا کام کرنا سی بھی قوم جڑی سڑ مر گئی روزانہ تھوڑے سامنے رونا بھی فرائض سارے رہ گئے، ان دی کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ اور تحقیق تصریح کی ہے اس کے ساتھ فی شروح الفقیہ ایزن، جیسے کہ امام طحطاوی نے، امام شامی نے، اور حاشیہ میں در مختار میں سنا جی ان ایک سوال دا جواب، اور وہ شے جو نقل کی گئی ہے کہ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یعنی آپ نے بھی کفر کا قول کیا ہے بامطابق اس کے کہ ذکر کیا اس کو فقہ اکبر میں، کس میں؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ بات امام صاحب کے ذمے لگا دی گئی ہے، مدسوس 10 میں ٹھوک دینی جی، سنیں جی یہ بھی امام صاحب کی گل کوئی نہیں جی۔ اور وَإِنْ اسْتَنَادَا اور وَإِنَّا، اور یہ کہ فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف بھی متردد فی ہے، جیسے کہ امام طحطاوی نے ذکر کی ہے کہ بھئی طحاوی نے نہیں، انہوں دی جڑی شرح ہے نا تو پڑھی ہے وہ تو نور العزا دی ہے، مراکی دی ہے، انہوں دی شرح در مختار دی اندر پہ نمی چھپے دی بھی جلداں بن جانی، ان دے وچ لکھیا نے بھی اتھے سنیں وہ جڑی نا علامہ طحطاوی دی شرح در مختار دے تے علامہ ذیلی دی شرح التبیین جی نا وہ تو کنتو تو کہہ دیئے اے جڑی شرح ہے نا در مختار دی علامہ طحطاوی دی، فتاوی شامی جڑا ہے نا وہ در مختار دی شرح ہے، ان دے وچ کثرت نال جڑے حوالے نے سارے طحطاوی دے نے جی، جس لئے پڑھو گے نا انہوں تو لکھا ہوئے گا طحطاوی، تو اے امام طحطاوی جڑی پہلے شرح لکھی ہے نا علامہ شامی تو اس دے حوالے دیں دے نے جی، سنیں ہی بھئی تقریباً 2 حصے فتاوی شامی چ طحطاوی ہے، دیکھنے تو تھلے پہ یہ وڈیاں 5-6 جلدہ ایڈیڈ وڈیاں جڑے پہلے چھپے سو ہن تو نویں مزید چھاپے آئے نے جی گل ہو جی جمعے تو خوش طبی کی تھی بس آگے میرے کلے کو مسیح چاہتی ہے جی پرلے بس تھی بھی چھاؤن بھی نہیں ہو کی کتاباں مطلب میں کلا بندہ سارے کم ہے کوشش کی تھی کافی سارے کٹھیاں کیتیاں نے پر کتابیں ہیں بڑی مہنگیاں کتب دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی وہ گل سمجھیے موگی گل ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم کے والدین جنتی ہیں، قبروں میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، قبروں میں اور کیا ہیں
جنتی ہیں، اور جنت میں کس اونچے مقام پر جائیں گے وہ تو اللہ جانے اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے. بس گل ختم. اگے جی. زیارت القبور. باب قبروں کی زیارت کا. باب قبروں کی زیارت کا. ابو حنیفہ ان سے تفصیل پڑھ لی تھے. اندے وچ چلن سب تو زیادہ بھی امام جلال الدین سیوطی دے رسائل نے لے لو، انہوں نے پھیرا دے لو جی. آپ مغال بنا لا تو رسالہ ہے آپ کے والدین کے نام کا، اور بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. ماشاءاللہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہو جی. سمجھے پے ہو. یہ تقریر وچ جدوں کو بندہ شرارت کر دے، کوئی غیر مقلد کو تہاڈے کول ہے محلے کسی شرارت کیتی، پھر جواب دینا ہے کہ بھئی ہمارا مسلک یہ ہے اور ہمارے پاس یہ دلائل ہیں، اور خبردار آئندہ یہ بات کرو، جو کام کرنا ہے وہ کرو، یہ مسئلے مت چھیڑو. بات سمجھیے. بس اس کو مناظرے تک نہیں لانا، ساری قوم کو اس میں نہیں داخل کرنا. خدا واسطے مہربانی کرنی ہے جی. اس طرح جناب ابو طالب کا نام آیا تو بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کریں، ادب سے نام لیں، کیا کریں، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بات ختم. ایمان کے آپ قائل ہیں کہ نہیں، یہ میرا نہیں سوال. میرا یہ سوال ہے خدا واسطے کفر پر ڈٹ کر تقریر نہیں کرنی آپ نے. یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. کن کے بارے میں بھی خواہ بھی ثابت ہی کرنا ہے دلائل سے، اے خدا واسطے میں منت کراں گا، یہ کام نہیں کرنا. باقی آپ ایمان کے قائل ہیں یا سکوت کے ہیں، وہ آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، دیکھیں گے. میں آپ کا کیا نظریہ ہے، میرا نظریہ یہ کتابوں میں ہے. اب میں نے آپ کو حرف بحرف سارا پڑھا دیا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو بتا دیا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور جنتی ہیں، کل قیامت کو سکون کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے. جی بسم اللہ. ابو حنیفہ عن علقمۃ بن مرثد. یہ زیارت القبور کا مسئلہ جی. محمد انہما حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال كنت نهيتكم عن القبور ان تزوروها فزوروها ولا تقولوا هجرا. باقی وہ باتیں ساری نہیں بتانی ہوتی. ملا علی قاری صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ گرے ٹانگ ٹوٹ گئی ان کی، ان کو خیال آ گیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہاں توبہ کا بھی ذکر ہے، توبہ کا بھی کہ انہوں نے توبہ کی اس کام سے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، جو میں نے کہا جو کتاب لکھی میں نے ٹھیک نہیں کیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھو نا وہ بھی متقدمین زہر پر تھے جی، یہ متاخرین پر اللہ نے کشف کیا ہے. اب ہم اس مسئلے کی وجہ سارے متقدمین پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، یہ تو نہیں ہے نا. بات سمجھیے نا. اب بس مہربانی اپنے آپ نو جنتی بنانے دی کوشش کرو، بس مہربانی جی. استاد غریب نے عرض ہی کرنی ہوں، کل کیڑی پینک چڑھ کے جھوٹ نہیں ہو، پھر تہاڈی اپنی قسمت ہے جی. سمجھتے پے ہو جملہ، سمجھ گئے کہ کیڑی پینک چڑھ کے جھوٹ نہیں ہو، تہاڈی اپنی قسمت. استاد غریب عرض ہی کرنی ہوں کہ پتر کوشش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ، صورت بے مثل تے سارے مندے ہیں، سیرت طیبہ پہنچاؤ کہ لوگو اے کم کرو گے تو جنت تے جاؤ گے. تو اون دے واسطے سیرت طیبہ تے اخلاق محمدی جیڑی کتاب وچ ہے نا، وہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے جی. تے پھر حدیث ہوں دی شرح ہے تے فقہ ساری شرح ہے جی. جی اگے جی بڑی حدیث روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن بریدہ نبی حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. رواہ مسلم ابو داود و ترمذی و ابن حبان والحاکم عن ابن بریدہ والنسائی والمحامل عن محارب عن ابن بریدہ عن ابیہ. آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے یہ بات
کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منع کیا تھا میں نے تم کو قبروں سے، یعنی قبروں کی زیارت سے، کہ منع کیا تھا قبروں سے یہ کہ زیارت کرو تم ان کی، اس سے میں نے تم کو لہٰذا اجازت ہے فزوروہا، پس زیارت کرو قبروں کی، اور نہ کہنا حجر، حجر وہ کوئی ایسی لفظ نہ بولنا جو کیا ہو خلاف ہو. جی سنیں جی روایت کی گئی ہے جناب برادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ سرکار نے فرمایا کہ منع کیا تھا میں نے تم کو قبروں سے، یہ کہ زیارت کرو تم قبروں کی، پس زیارت کرو تم قبروں کی اور نہ کہو تم خلاف شرع بات. ایسا بس سمجھے ہی. اچھا آگے پڑھنا پھر کاشیہ پڑھیے پہلو، چلو پڑھ لینے. کون تو نہایت کمان القبور وفی روایت ابی داود من طریق محارب عن ابن بریدان ابی مرفوعاً سنیا فرمایا نہایتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کیونکہ قبروں کی زیارت میں نصیحت ہے، تذکرہ ہے اور نصیحت. اور ترمذی شریف کی روایت میں من طریق القمان ابن بریدان ابی مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذنا، تحقیق اجازت دی گئی ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت میں، لہٰذا اب تم زیارت کرو فزوروہا، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہیں. یعنی جو سرکار فرما رہے ہیں نا کہ قبروں کی زیارت سے یہ ملتا ہے، اس پر بھی تو توجہ دینا. بھی قبراں تے جا کے تے توبہ او بخشش دی دعا تے کرنی، بھی بعد جڑا اساں وصول کر کے ہونا ہے وہ کی شے ہے. جی اللہ اکبر. او پلاوے دھیان وے آخرہ واخرہ جو ابن ماجہ نبی ہریرہ و عائشہ تاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ بے الفاظ متقاربہ قریب قریب. مسئلہ جی فائدہ جان اس بات کو کہ زیارت القبور مستحبہ ہے، آگے جی سمجھیں، یہ زیارت واجب کرتی ہے، رقت یاد دلاتی ہے، اور ہڈیوں کے پرانے ہونے کی کہ کدوں دے گئے نے جی سنیں جی اور دنیا کی فنا کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں وہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں. اور عمدہ زیارت میں دعا اور استغفار للاموات کی دعا اور استغفار للاموات وارد ہے اسی کے ساتھ سنت، اور استمداد بغیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام منہم، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ سے مدد طلب کرنے، استمداد مدد طلب کرنے، کیا کرنی تو اس کا کیا مطلب؟ انبیاء سے ٹھیک ہے، بغیر الانبیاء کہہ رہے ہیں نا، انبیاء سے مدد طلب کرنی. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سب سے سرکار ہیں، سنیں ہی بے مدد طلب کرنے، استمداد اور طلب مدد اور باب استفعال کو نہیں سمجھ آ رہی. پس انکار کیا اس کا کثیر من الفقہاء نے، کثیر فقہاء کہتے ہیں کہ باقیوں سے مدد نہ طلب کی جائے، صرف انبیاء سے یعنی سرکار سے. اچھا، اور ثابت کیا ہے اس استمداد کو مشائخ صوفیہ اور بعض انہاں کے مدد طلب کرنی ٹھیک ہے، اور یہ امر محقق ہے، مقرر ہے عند اہل الکشف. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دعا قبول کرانے کے لیے مجرب تریاق ہے. مجرب کنہ دی قبر
سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے جانا نصیب کرے تو مینو پھر جانا نصیب کرے۔ مولوی جی کیا بات ہے آپ دی قبر دی جی، آپ بیٹے نے نا امام جعفر صادق دے جی، امام باقر دے پوتے، امام زین العابدین دے پڑ پوتے، امام حسین دے سکڑ پوتے۔ واقعتاً آپ دی قبر تے نا بڑے بڑے پتھر دلاں دے اتھرو نکلتے ہیں جی، یعنی جیڑے آقا حسین دی بارگاہ چ کھلو کے روندے نہیں نا، یہ ایسا شہزادہ ہے کہ انہاں دی قبر تے امام شافی نے تائیں تو قول کیتا نا جی کہ بھی انہیں تک آنسو نکل جاندے ہیں، اور ایسی کہ رکت تاری ہوندی کہ وہ اتنے جا کے پتہ لگتی، میں وہ میرے کو پوری تو نہیں میں تینوں کھواواں تینوں پتہ لگ جائے جی جی ظاہر اتنے جانا ہے تو یہ گل پتہ لگنی ہے جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اجابت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ باقی طریقہ وہی ہے استمداد کا کہ یا اللہ کریم ان کے صدقے سے میرا یہ کام مجھ پہ کرم فرما، یہ مطلب ہے۔ تو دوسرا طریقہ کہ بھی آپ اللہ کے پیارے ہو، میرے عقیدے کے مطابق قبر میں زندہ ہو، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں اس مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کرے۔ اے دو ہی طریقے نے، یا دعا واسطے آخنا یا انہوں دے وسیلے نال دعا منگنی جی۔ بسم اللہ۔ یہ ساری ذمہ داری ہے نا عوام نو یہ گل پکوانی بھی اے طریقہ کار جے جی، بھی باقی بھی منت نہیں مننی، وہ کی ہے عبادت ہے، وہ کی ہے ویسے تسی جا کے اتھے بغیر منت تو 1 لکھ دے غریباں نو کھوا دیو تینوں کوئی منع نہیں، لیکن منت مہربانی کرنی ہے جی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی دھیان و نکیو تے خذ ھذا، سنیں جی، اور تفصیل کیا مقام کی شیخ عبدالحق وغیرہ نے حدیث کی شروع میں بھی دعاواں ٹھیک نے، دعاواں بھی ٹھیک نے، استمداد دی ہے بھی وسیلہ دے کے دعا منگنی جی، اے شاباش جی۔ تے باقی وہ جڑا ہے نا وہ گل ساری فقہ دی کتابیں موجود ہے، فتاوی شامی وچ بھی، یہ جڑے نا رجال الغیب کی لفظ دا بول چاہ بے جیڑے بندے فوت ہو گئے نے تو انہاں دیاں ڈپٹیاں لگ گئیاں نے کہ تساں فلانے علاقے جا کے نظام چلانا ہے، فلانے علاقے جا نظام چلانا ہے، تواڈے نال فرشتے بھی انہیں ہیں، انہوں نے آندے نے کی رجال الغیب، کی آندے نے لفظ نہیں سمجھ آندے پہ آ گئے نا جی، رجال الغیب۔ تے چونکہ سونے فرمایا بھی ابدال رہنے نے ہر زمانے وہ حدیث پاک کو پوری تفصیل وکھری جی ہے، تو یہ کہ بھی جس لے کسی وقت بندہ جنگل کتنے بھی رستہ بھول گئے اتنے جزیے یا کوئی چیز عملہ کر رہی ہے تو اس وقت کہنا کہ بھئی وہ عربی لفظ لکھے نے یا رجال الغیب امددنی یا امددونی لفظ نہ تھے جی اپنی بولی اے اللہ کے وہ بندو جن کی اس علاقے میں ڈیوٹی ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ، یہ چیز عملہ کرنا چاہتی ہے، میری مدد کرو۔ ایفی کا لکھی گل بھی ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، واپس آؤ کدے گئے ہو۔ اچھا جی ہون مسئلہ آ گیا، گھر بڑھ گیا اور اختلاف کیا گیا عورتوں کی زیارت میں قبور کے لیے جی، اختلاف کیوں کیا گیا؟ بوجہ حدیث مرفوع معروف کے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، زوارات پر۔ اس حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے کہ عورتوں کے لیے بھی جب سرکار نے اجازت دی تو اجازت ملی کہ نہ ملی، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، کیڑی لعن اللہ ہو، اور فرمایا بعض اہل علم نے کہ بے شک یہ تھا پہلے سے کہ رخصت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی، پس جب آپ نے رخصت دے دی تو داخل ہو گئے سرکار کے رخصت میں رجال بھی، اور اب دوسرا گروہ یہ ہے کہ دونوں داخل ہیں،
اور بعض نے کہا ہے کہ محض مکروہ ہے، عورتوں کو اجازت ہے لیکن محض مکروہ ہے عورتوں کے لیے بوجہ ان کے صبر کی قلت کے اور ان کے جزا کی کثرت کے، تو ہون بوجہ بنتر تنتر کے پہ میں چلی ذرا بیوٹی پارلر کیونکہ میں نے ڈیڈی جان کی قبر پہ جانا ہے، جس لیے اتنے کم پہنچ جائے تو ہون منع کرو، ہون انہوں نے منع کرو جی جی اے شاباش ہے جی۔ اور معتمد عند الفقہاء الحنفیہ هو الجواز، جیسا کہ عالمگیری میں وغیرہ میں ہے جی۔ اگے جی پڑھ لیا جی مسئلہ ہوں عورتوں کے بارے میں بھی ایڈی سختی نہ کریا جی، انج آخیا جی بھی اتنے ڈنڈ نہیں پانی، پردے نال جانا ہے، منہ شوں چمکا کے نہیں جانا، تو جڑا نا فتنے دا سبب نہیں بننا جی۔ اے شاباش جی۔ بیان دعا عند زیارت القبور، چلیں جی، بیان دعا کا قبروں کی زیارت کے وقت جی۔ بیان دعا کا قبروں کی زیارت، وہ دعا کون سی پڑھنی؟ ابو حنیف ابن بریدہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام علی اہل الدیار من المسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ روایت کی گئی ہے جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب تشریف لے جاتے قبرستانوں کی طرف بقیع الغرقد وغیرہ یا احد وغیرہ میں، تو سرکار یہ پڑھتے السلام علی اہل الدیار من المسلمین، اے مسلمانوں جی، اے مسلمانوں، اے گھروں والے ہو جی، تم پر کیا ہو؟ اہل دیار بھی او مقابر بھی، اے مسلمانوں قبروں والے ہو تم پر سلامتی ہو، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا، نسأل اللہ لنا ولکم العافیت جی۔ ابو حنیفہ اخرج مسلم عن ابی ہریرہ والنسائی وابن ماجہ بریدہ مرفوعا ومسلم بنحو حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ، والترمذی عن ابن عباس والطبرانی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلہم مرفوعا، سارے یہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، پڑھی جی سنیں جی۔ اور ابن ابی شیبہ سے عن سعد موقوف بھی ہے، عن ابی ہے رواہ مسلم فی صحیح بریدہ مرفوعا، کیڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ پاک کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب جائیں وہ قبرستانوں کی طرف تو یہ پڑھا کرے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تو باقی پڑھ کے دعا مانگنی وہ تو ہے، لیکن یہ جو سرکار نے سکھائی ہے یہ تو پڑھنی چاہیے نا، یہ تو یاد کریں نا جی، جب قبرستان سے گزریں تو گزرتے یہ دعا پڑھ دیں جی جی۔ اچھا، اور ایک نکاح جو عاشل ہے نا وَإِنَّا انشاءاللہ، وہ ہماری نظر سے جی بھئی انشاءاللہ تبرک کے لیے کہا ہے، یا یہ ہے کہ جو سرکار کے بعد ہے نا جی ان میں تو کسی کو یقین نہیں ہے نا کہ میری موت ایمان پر ہوگی۔ انبیاء کو تو یقین ہوتا ہے کہ موت کس پر ہوگی، تو باقی سب کا تو فرمایا کہ اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے، اس اعتبار سے انشاءاللہ کہا۔ تو یا یہ ہے کہ من حیث القرب کہ اللہ جانتا ہے کہ موت قریب ہے یا بعید ہے جی، سنیں ہاں جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ قبرستانوں کی طرف پڑھتے، سلامتی ہو قبرستان والوں پر، یعنی صرف مسلمانوں
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. کتاب الزکاتی. کتاب الزکوٰۃ، صوم کے بارے میں حدیثیں گزر گئیں. جی کتاب الزکات. بیان الرکازی. بیان رکاز کا. ابو حنیفہ عن ہمارا ذکر رکاز کیا ہے؟ جو اللہ نے پیدا کیا ہے. دوسرا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفینہ، کنز کہتے ہیں. کیا؟ کنز. جی حنیفة عن عطاء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکاز ما رکزه اللہ تعالی فی المعادن الذي ينبت فی الارض. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الرکاز کی. اور دیکھو نا وفر رکاز الخمس، رکاز کے اندر جیسا کہ نہ یہ کہ معادن میں رکاز وہی معدنیات جو ہیں جیسا کہ وہ مذہب ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکاز وہ ہے کہ جس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے معادن میں. کن میں؟ معادن میں. وہ معادن کہ ینبتو فی الارض، جو پیدا ہوتے ہیں زمین میں. اور تو جاؤ بیرستور ہو تھلے کہ ایک نسخہ ہے سا کے ساتھ یس بوتو، وہ معادن جو ثابت ہیں زمین میں. رکاز یہ ہے جو اللہ کی طرف سے پیدا ہے. یہ جو کسی نے دفن کیا دیا تو اللہ نے یہ نا، لیکن یہ جو کسی نے دفن کیا ہے نا یہ ان میں داخل نہیں ہے. ہاں جی روایت ہے یہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکاز وہ ہے کہ رکھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معادن میں، وہ معادن جو پیدا ہوتے ہیں زمین میں. اگے اچھا صبر پڑھ لیجیے نا. الرکاز ما رکزہ اللہ تعالی قال محمد فی الموطا. حدیث معروف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکاز الخمس، رکاز کے اندر. عرض کی گئی یا رسول اللہ ومر رکاز، رکاز کیا ہے؟ تو فرمایا وہ مال کے پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں. جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اللہ نے وہ مال ان معادن میں، لہذا ان میں خمس ہے. آگے سمجھ اے وضاحت آگی دے. اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور ہمارے اکثر فقہا رضی اللہ عنہم کا. واخرج البہقی فی المعرفہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً رکاز وہ ہے جو پیدا ہو زمین میں. اچھا جی توجہ جان اس بات کو کہ رکاز وہ جس میں خمس ہے. حدیث مشہور میں سنیں اس رکاز کو حمل کیا امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے دفینہ یہ او مراد نے. جی یہ جڑے معدن نے وہ نہیں. قال البخاری و مالک و ابن ادریس الرکاز دفن فی قلیل و کثیر ہی اس میں خمس ہے اور نہیں ہے معدن. اور تحقیق فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معدن میں جو بار ہے وہ تو جڑے بچے ڈگ کے مر گئے. جی اور رکاز میں خمس ہے. اور لیا عمر بن عبدالعزیز نے معادن سے ہر 200 سے یعنی زکوٰۃ لی، 5واں حصہ نہیں لیا. انہوں نے اس طرح کیا انتہا حمل کیا اس کو امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں رضی اللہ عنہم اور اکثر فقہا نے اس پر کہ یہ شامل ہے معدن کو بھی. اور یہی موافق ہے بوجاد میں تخصیص کے لغت کی تخصیص تو نہ کرو.
اور تائید کرتا ہے اس کی وہ کہ نکالا اس کو امام بہقی نے اور ذکر کیا اس کے امام محمد رحمہ اللہ نے تعلیقاً۔ بہرحال حدیث جناب بلال بن حارث مزنی کی پھر اس میں کلام جنہیں ذکر ہے اس لیے کہ وہ منقطع ہے، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو پس نہیں اس میں کہ حکم ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کس کا بے اخذ، محض اس میں ہے کہ لا یوخذ منہا نہ لی جاؤ اس سے مگر علاوہ نہیں ہے اس میں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ شے کہ نقض کیا اس کے ساتھ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، وما ذکرو کہ ذکر کیا انہوں نے اس کو من قولہ وقد قال، جی نا قد قال ہے اور وہ جملہ وکھرا ہے جی، بعض نے یہ کہا کیا، بہت سارے محدثین امام صاحب نے بعض الناس نے تعبیر کرتے سے ڈر بڑا لگتا سے، کیا لگتا سے، ڈر لگتا سے، نہ لین لگے ایڈا بڑا بابا ہے اللہ تعالیٰ کتنے پہنچایا انہوں نے، تو پھر انج کر کے حسن کی بعض الناس، تو یہ ان کا قول فلیسا نہیں مخفی ذی لب پر اور ذی مسکہ پر کے نہیں دلیل اس میں امام بخاری کے لیے کسی شے پر ان کے مطلوب سے، الذی ینبت فی الارض قال القاری الحدیث بیانی، روایت کیا اس کو امام بہقی نے جناب ابو ہریرہ سے، اور ان کی روایت میں الرکاز الذہب والفضہ، وہ کہ پیدا کیا اللہ نے زمین میں جس دن پیدا کی گئی، اور حدیث رواہ ابن ماجہ عن ابن عباس والطبرانی فی الکبیر عن ابی ثعلبہ، اور اوسط میں عن جابر عن ابن مسعود، پھر مرفوع کیڑا سونے فرمایا کہ پھر رکاز الخمس، سنیں تو مانزی کے رکاز میں کیا ہے، خمس ہے جی، تو یہ جو مدفون ملے گا اس میں زکوٰۃ ہے، شوافے اس کا الٹ کہتے ہیں جی، جو دفینہ ملے گا اس میں خمس ہے، تو جو معدنیات ملیں گے ان میں خمس نہیں ہے بلکہ ان سے جو کچھ وصولی ہوگی اس میں زکوٰۃ ہوگی اس کے حساب سے، پھر وہ سال گزرے گا تو پھر جی بیان اس بات کا کہ ہر معروف صدقہ ہے، جیڑا بھی تسی چنگا کام کیتا ہے نا وہ کیے وہ صدقہ ہے جی، اس بات کا کہ ہر معروف صدقہ ہے۔ ابو حنیفہ کان طائن عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سونیا فرمایا ہر معروف کہ کیا تو نے وہ معروف غنی کے ساتھ اور فقیر کے ساتھ، وہ معروف کیا ہے، صدقہ ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک سب سے بڑے صدقہ کرنے والے مولوی جی علماء ہیں، کیا ہیں، مخلص علماء، صحابہ پاک سارے اور بعد والے سارے مخلص، ہر وقت قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، کتنی کتنی جلدوں میں رہنمائی کی کتابیں لکھی ہیں، تو فرمایا ہر معروف کیا ہے، صدقہ ہے۔ دنیا دار کا مال آخر کار ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تو عافیت عالم جتنا جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا اس کا صدقہ اور مضبوط اور بڑھتا جاتا ہے، تو اپنی اس قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرو جی۔ دو چار روٹیاں والے چکر چو باہر نکلیے جی، صبح درس دینا جا کے شام وہ کیے بول ہر جملہ صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ رمضان چ پورا مہینہ تو اسے صبح درس دیتا ہے، سارا مہینہ کی
صدقہ وہ لوگوں نے کدی کسی کلو کھجورا لیا کے دیتی افطاری واسطے کدی کسی کو ہور شے لیا دیتی تو تسی ہر روز کی کر رہے ہو اس تے اللہ کا شکر ادا کرو بھلے ہو بھلا ہو جی من کرو روایت کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معروف کیا تو نے وہ معروف غنی کے ساتھ اور فقیر کے ساتھ وہ صدقہ جو بھی تو نے کیا ہے اصل وہ صدقہ بول بول کے نہ اپنی مت ماری ان لفظ نہیں ایسا اپنی مت مار چڈی ہے جی میں کتنے عظیم لفظ تو انہوں نے کہڑے کہڑے معنی چ استعمال کر دیتا جی دے جا سخیا رائے مولا صدقہ چلو جی صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے پھر یہ اس صدقے کو کھا جاتے ہیں اچھا جی دھیان و نکیو میں کہہ رہا ہوں جی کلو معروف قال القاری وروا الخطیب فی الجامع ان جابر و تبرانی ان ابن مسعود بلفظ حدیث سونے دا فرمان کہ ہر معروف کہ کرے تو اس کو جو اتنے نہ ہو فالتا ہو اتنے لفظ ہی ایشب اگو گالی تے وقد روا احمد والبخاری ان جابر و احمد و مسلم و ابو داود عن حذیفہ رضی اللہ عنہ کل معروف صدقۃ اتھے لفظ ہے ہر معروف کیا ہے صدقہ ہے وزاد احمد واللہ دامن کہتے گا جی وزاد احمد ابن حمید والحاکم عن جابر کہ وہ جو خرچ کرے مسلم جی کوئی خرچہ اپنی جان پر اپنے جان پر اپنے اہل پر کوتے بلہو بہا اور وہ کہ حفاظت کرے اس کے ساتھ شخص مسلم اپنی عزت کی کہ بھی پیسے کمائے تاکہ عزت محفوظ رہے کسی کو سوال نہ کرنا پوے بیوی بچیاں دی ذلت کو بچانا تو کوتے بالہو بہی صدقاتن یہ بھی اور کوک وہ حدیث پڑھی سا جے بھی بندہ بیوی دے منہ چ لقمہ پایا اپنے ہاتھ نال تے بھی صدقے دا ثواب ہے جی اپنی عزت بچانی عزت نفس کی سب تو زیادہ سی دشمن اپنی عزت نفس دے ملی فضیل سیانے ہو یارن کاکے تو نہیں جے کہ سانو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس مسلمان ہونے دی وجہ تو سانو اللہ تعالیٰ نے تے سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مقام دیتا ہے تے کی ساڑی شجان شان ہے تے کی نہیں یہ ساڑا تصور ہی ختم ہو گیا جی میری توبہ میرے یارو بلاؤ جب اچھا جی تے وکلو او لمبی حدیث جا رہی ہے نا صدقہ اور ہر نفقہ کے خرچ کرے اس کو مسلم جی فعلی اللہ کیے بس اللہ پر ہے اس کا خلف بھی اس کا جب بدلہ جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے اس کا خلف ہوا سنے ہی وہ دوجہ نسخے جو غلطی ہے اللہ نے اس کا بدلہ اس کو دینا ہے اور اللہ ضامن ہے جی آن آگئی کوٹھی الا نفقتن فی بنیان و معصیتن مگر وہ پیسے جو اٹ گارے میں خرچ کیے ہیں اور گناہ میں خرچ کیے ہیں ان پر کچھ نہیں ہے جی بنیان اے بہرحال آگے تیرے سامنے کچھ حوالہ دیکھو نا جی او کتوں بے اوان حذیفہ کل وزاد احمد واللہ وہ نا ومان فقہ والحاکم یہ سارے ان بابیاں روایت کیتی ہے نا تے ومان فقہ تو لے کے سمجھا گئی ہو اے شابہ سے کہ بھئی جیڑا ہے نا پیسہ خرچ کیتا ہے نا ہٹ گارے وچ اس ہوتے اور مکان تو بنانا ہے پر مکان تو بنایا پر اسی مکان نوں بنائے یہ جڑی بیماری ہے کھلوتا ہے مکان ٹھیک ہے چس نہیں آ رہی جی آئے میری توبہ
وفی روایت البہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کل معروف انتہا۔ قل تو میں کہتا ہوں کہ لفظ کل معروف صدقۃ اخرجہ سبحان اللہ والبخاری عن جابر و احمد و مسلم و ابو داود عن حذیفہ و لفظ کل معروف صنعت الی غنی نو، جیسا کہ لفظ ہے امام صاحب کے اخرجہ الخطیب فی جامع عن جابر و طبرانی فی الکبیر عن ابن مسعود مرفوعا و لفظ کل معروف ومان فقل مسلم او کما مر اخرجہ عبد بن حمید فی مسندہ والحاکم عن جابر ولفظ کل معروف صدقۃ تودال علی الخیر، اور اللہ تعالی پسند کرتے ہیں مشکل میں پڑے ہوئے کی مدد کو۔ لحفان ملحوف لفظ پڑھا جے جو کسی مشکل میں ان دی مدد کرنی اللہ اس نو اللہ اور چلیا پڑھی جی حدیث وہ کتے نو پیاس لگی تے او فحشہ عورت نے وہ اپنا جتے چ پانی پا کے کٹ کے پیایا، اللہ تعالیٰ انہوں یہ مشکل ہے نا، ایویں جڑا وہ درخت ہے وہ ٹان جا لمکیا تو انہیں وڈ دیتا بندے دا سر ہٹدا ہے، تے کوئی بندہ مشکل ہے ہوے تو ان دی مشکل ان دی مدد کرنی اللہ اس نو اخرجہ البیہقی فی سنن عن ابن عباس۔ تے جس قوم دا مولوی وفا بچے مشن بن جائے ہن قابو آئے نا ٹھیک ہے ایویں ہونی چاہیے سی، ہن اس قوم کو غریباں نو کی مدد لبنی ہے جی بے جنہاں دی بیماری یہ بن جائے جی بیان الصدقۃ جی بیان الصدقۃ ہدیۃ للغیر، بیان صدقہ جی بیان صدقے کا جو ہدیہ للغیر ہے جی، بیان صدقے کے ہونے کا ہدیہ للغیر، ہاں ہونے کا کتاب جو تن دیتی ہے نا جی کہ بھئی جس کو صدقہ دیا جب وہاں پہنچ گیا ہے نا تو صدقہ ختم ہو گیا ہے، وہ اگر کسی کو دے تو ہدیہ ہو جائے گا جی۔ ابو حنیفہ عن محمد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تصدق علی بریرۃ بلحم فرآه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ام المومنین سے آپ فرماتی ہیں کہ صدقہ کیا گیا بریرہ پر گوشت کا جی، تو وہ اتنے گھر پکا رہی ہیں سن حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر چونکہ آپ دی لونڈی سن جی، تو وہ کی کر رہی ہیں سن پکا رہی ہیں سن، تو پاس دیکھا اس گوشت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ گوشت بریرہ کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے جی۔ روایت کی گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں صدقہ کیا گیا بریرہ پر گوشت، پس نے دیکھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس فرمایا سرکار نے وہ اس کے بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو سد کالا بریرہ تھا، یہ لونڈی ہے قبطیہ یا حبشیہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا لہذا وہ آپ کی مولات بن گئی، آزاد کردہ لونڈی بن گئی۔ سنیں اے شابہ سے قال القاری الحدیث فی الصحیحین جی، ایتھی وہ مسئلہ ہے نا بے جدوں آپ آزاد ہوئیاں سن تے آپ دا خامد حر سی یا غلام سی، یاد ہے نا جس مسئلے ہوتے اختلاف ہویا جی۔ اچھا جی دھیان و نکیو، ملا علی قاری صاحب نے فرمایا کہ حدیث صحیحین میں ہے اور اس میں اصل پورا لفظ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی روٹی جی کی خبز اور عذر پیش کیا گیا کہ سونیوں ہمارے پاس سالن کوئی نہیں ہے، ما عندہم
گھر والے تا ضمیر مذکر کہ ہمارے پاس سالن نہیں روٹی ہے تو سالن کو نہیں جی وہ تو کوئی واقعہ پیش آ گیا پر گل ہے وے بھائی گل کیا والی ویس ہے کہ کوئی نہیں لہذا پھر روٹی بغیر سالن تو کھادی وہ اتنے نہیں ہو اگلی زندگی چرس کر رہے ہو خدا دا نا بھئی یہ کام ٹھیک ہے مطلب یہ بھی عشق دے نعرے مارنے مطلب ہے کہ بھئی 5 نان دے کلو دی کڑائی کھا کے تو پھر نعرے مارنے تو سوکھے نہیں پر سنتا ہے بھی ہیں نا بابا کہ کوئی نہیں کھانے والی سنتا تو بڑی یاد ہوتی ہے نہیں لیکن یہ بھی تو یاد ہے یاد اچھا جی ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا نہیں دیکھ رہا میں ہانڈی کہ اس میں گوشت ہے وہ سامنے ہانڈی ابل رہی تھی گوشت ہے تے سنیں جی اچھا یہ سونے نے سوال کیوں فرمایا ان کی وجہ بیان کرنی یار ہر شاعر نے جو بابا مطلب سمجھا وہ سانو دس دینا جی شاید کہ آپ کا سوال کرنا باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قناعت کرنے والے اپنے حال میں اور سپرد کرنے والے ہیں اپنے کمال کے مقام میں جی مفوضاً فی مقام کمال ہی جی کہ سرکار قناعت کرتے ہیں اور ہر چیز کمال میں اللہ کے سپرد ہے اس کے باوجود سونے نے سوال جو کیا ہے نا تو وہ اس لیے کہ اعتقاد تھا گھر والوں کا یہ کہ وہ نہیں حلال آپ کے لیے اگرچہ ہو جائے اس کے تملک کے بعد بھی ہیبہ کی مثل کے ساتھ کہ اگر یہ سرکار کو ہیبہ بھی دیا جائے تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے یہی تو سمجھا تھا نا حضرت عائشہ صدیقہ نے اس لیے تو کہا جی کہ یہ تو ان کو صدقہ ملے تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا سنت کے بیان کا سنت کا مطلب طریقہ دسیا اور وہ یہ ہے کہ جب مالک بن جائے متصدق علیہ صدقے کا تو حلال ہے اس کے لیے کھانا اس کا بطور ہدیہ سنیں جی بھائی جب اس مالک بن جائے نا تو اب اس کے لیے کیا ہے صدقے ہدیے کا یعنی اب وہ اس کے لیے کیا بن گیا ہدیہ ہے تو کسی کو دے سکتا ہے اور وہ گھر والے ظن کرتے تھے خلاف اس کا جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ نہیں لم یقدموہ الیہ باوجود سرکار کے علم کے کہ بھی پتہ ہے کہ سرکار کو پتہ ہانڈی پک رہی ہے اس کے باوجود وہ نہیں دے رہے تو یہی وجہ ہے نا کہ انہوں نے کیا سمجھا حالانکہ وہ لا یستأثرون بہ علیہ کہ وہ نہیں ترجیح دیتے تھے گوشت کو سرکار پر کہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ نے لے رکھ لیں اور ترجیح سرکار کو نہ دے یہ نہیں ہے تو یہی سمجھانا کہ یہ سرکار کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پہلے صدقے کے بارے میں جو مسائل سنے تھے حدیثیں سنی تھی ان سے ام المومنین نے سمجھانا کہ بھی سرکار کے لیے یہ ٹھیک تو پس بیان فرما دیا سرکار نے ان کے لیے وہ مسئلہ کہ جس مسئلے کو وہ نہیں جانتے تھے من لدیہ اپنی طرف سے بیان کر دیا اور فرما دیا کہ ہوا لہا صدقاتن والا نہ ہدیاتن اور سمجھ آ گئی جی تو سونے اے مسئلہ بیان کر دیتا پس آ جڑا ہوں او کاف قاعدہ پس اس میں مبادلہ معنویہ اختیاریہ بے اختلاف حیثیت اعتباریہ جی اور گل سمجھی ہوں قانون ہے کیا مبادلہ حیثیت بدلے گی تو حکم بدل جائے گا کیونکہ یہ گوشت اس کے ہدیہ کرنے کے ساتھ جی بریرہ کے ہدیہ کرنے کے ساتھ گوشت سرکار کے لیے منتقل ہو جائے گا صدقے کے حکم سے آگے جو سمجھ اب یہ ہیبہ بن جائے گا یہ مسئلہ سمجھایا جیسا کہ
اگر خریدے اس شے کو اس سے، مثلا یہ گوشت بریرہ کو ملا تھا، اگر وہ کسی کو کہتی میں نے گوشت بیچنا ہے تو لے لو، تو اس کے لیے ٹھیک تھا؟ یا وارث بن جاؤ اس سے، یا وارث بن جائے کوئی. اب غریب عورت کو، غریب شخص کو صدقہ ملا ہے، کیا ملا ہے؟ صدقہ ملا ہے، تو اس کا بھائی بڑا امیر ہے، یہ جس کو صدقہ ملا یہ فوت ہو گیا ہے، تو اب یہ تو مالک ہے اس کا، تو یہ بطور وراثت جائے گا، بھائی کے پاس جو امیر ہے تو یہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ ایشا بس او وارثہ انہا انتہا. میں کہتا ہوں کہ جزمی بات حدیث کے قصہ سے یہ ہے کہ یہ تھی کیا؟ باعت نہ کہ تاکہ شمار کیا جائے بلکہ وہ کل اضافت بین جعلہ، اگرچہ بنایا اس کو اہل اصول نے ہم میں سے فی تمثیل کیڑا اختلاف العین فی النظر الشرعی بے اختلاف الحیثیات الاعتباریہ فی، پھر ممنوع وہ تملیک لصدقہ ہے جی، ممنوع مالک بنانا صدقے کا غنی کو، بنی ہاشم کو، نہ کہ قبضہ کرنا ان کا اور فائدہ حاصل کرنا ان کا مالک کی ملک پر. جو صدقے کا مالک بن گیا ہے اس سے آگے یہ فائدہ حاصل کرے تو یہ منع نہیں، ابتداءً ان کو صدقہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تصدق تملیک کے اقسام سے بلا عوض بے صدقہ جو ہوتا ہے نا یہ مالک بنانا ہوتا ہے بلا عوض جیسا کہ صدقہ ہے، نہ کہ یہ اصناف و ان کانا، اگرچہ وہ کبھی نائب بن جاتا ہے اس سے کمافل کفارات، کفاروں میں، اور کیونکہ وہ اس کا دیں تو وہ مالک بن جاتے ہیں. اور اطلاق ہیبے کا یہاں توسع اور تجوز ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ فقراء کی تضییف کے جواز کی طرف جو متصدق علیہ ہیں اغنیاء کے لیے جی، بھئی غنی کے پاس وہ غریبوں کو بلائے کہ آؤ صدقہ کھا لو جی، تو وہ وہاں بیٹھ کر جتنا کھا سکتے اتنا ہی لے جا نہیں سکتے، ڈبہ سسٹم پھر تو اور ہو گیا نا، جڑے اتنے بہ کے کھانا ہے وہ کی ہے، وہ مباح ہے، تہ صدقہ ہونا ہوتے جی. جیسا کہ جائز ہے مالک بنانا ان کا اپنے صدقوں کا، اغنیاء کو اپنے صدقوں کا، فقیر اغنیاء کو مالک بنا سکتے ہیں، وہ سمجھا کیجئے. چلو